أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دلع لسان الصبا بنطق تبرج وسرها قطع الليل المظلم بغياب تلجلج وتقنا صنع الفلك الدفار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد والے تمام کا تعریفیں خدائے لا یزال و لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. 1441 ہجری امام بارگاہ چہاردہ معصومین عشرہ مجالس کی آج 5ویں مجلس ہے، اور ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ نظام ولایت ہے. چنانچہ اب تک کی گفتگو میں ہم نے ولایت کے معنی اور ولایت کی مختصراً تشریح کی، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے پروردگار عالم کی ولایت کے متعلق کچھ قوانین کے اوپر روشنی ڈالی، جسے ہم نے قانون تکوین کا نام دیا، اور ان قوانین تکوین کو بہت آہستگی سے ہم نے قانون تشریعی سے ملا دیا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو اصول وہاں قانون تکوین میں نظر آ رہا تھا وہی اصول قانون تشریعی میں بھی قرار پایا، بس اس فرق کے ساتھ کہ جو کون میں یا کائنات میں جو اصول اور ضوابط اور قوانین رائج ہیں وہاں جبر لازم ہے. مثلا جیسا کہ میں نے الیکٹران کی مثال دی تھی کہ ایٹم کے اندر گردش کر رہا ہے، اس گردش کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں قرار دیا کہ تمہیں اس انداز سے گردش کرنی ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ بلا اختیار گردش پر گردش کیے چلے جا رہا ہے. پروردگار عالم نے ان چرند پرند پہاڑوں نباتات جمادات پر اپنی اس ولایت کے قانون کو اس انداز میں نافذ کر دیا، لیکن جو انسان ہے اس پر جب قانون نافذ کرنے کا مرحلہ آیا تو یقیناً کچھ قوانین تو تکویناً آپ پر اور ہم پر لاگو ہیں. مثلا جب آپ کوئی لقمہ اٹھاتے ہیں تو جب تک آپ کے ذہن میں نہیں گیا ہے آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ نے ایک بار اسے نگل لیا اب آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے. اور اسی انداز سے پھر جو آپ کے اندر ایک نظام کار فرما ہے، اس پر کس کا اختیار ہے؟ یہ جو دل دھڑک رہا ہے اسے آپ خود دھڑکا رہے ہیں، یہ جو رگوں میں خون گردش کر رہا ہے اس کو آپ اور میں اپنی مرضی سے گردش دے رہے ہیں. یقیناً یہ قوانین بھی گردش، یہاں بھی وہی گردش کا قانون، تو اس کے اندر بھی ہمیں وہ گردش نظر آئی. لیکن پروردگار عالم نے جو دوسرے قوانین جسے ہم نے قانون تشریعی قرار دیا، اور وہ اس انداز سے قرار دیا کہ اب تک کے جو تکویناً قوانین سائنٹسٹ نے درک کیے تھے اس نے اس بات پر یقین کا اظہار کیا تھا کہ یقیناً یہ قوانین مجھے دھوکہ نہیں دیں گے. تو پس اے حضرت سائنٹسٹ، یہاں پر یہ بھی باور تجھے ہو جانا چاہیے کہ جب یہ قوانین تجھے دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو انہی قوانین کے بنانے والے نے تیری زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین بھی تجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے. تو
اب اگر وہ کسی شے کو حرام کہہ رہا ہے تو سمجھ لے اس میں تیرے لیے ہی کوئی بھلائی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. یہاں پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دے دیا، اور یہ وہی موقع ہے کہ جب آپ کے اور میرے پہلے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور ہے. اب یہ جو گروہ ہادیان ہے نا، انہوں نے ہم سے ایک روایت اس انداز سے بیان کی کہ جو پروردگار عالم نے انبیاء سے اوتھ لیا ہے کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں امر کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق، ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں. تو یہاں پر پوچھنے والے کی عقل جتنی تھی اسی انداز سے جواب دیا جا سکتا ہے. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے بتائیں آزاد ہے یا مجبور ہے، تو آپ نے اس انداز سے جواب دیا کہ اپنا ایک پاؤں فضا میں بلند کر. اس نے بلند کیا، کہا دوسرا بھی بلند کر، کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، کہا بس اتنا آزاد ہے اور اتنا مجبور. لیکن یہ اس عربی کو جواب تھا، یہ اس کو جواب تھا کہ جس کی عقل ہی اتنی تھی. لیکن اگر یہی جواب ہم اس حوزہ علمیہ حسینی میں دیں تو پھر یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہوگا. اب یہاں پر بیان کرنے کے لیے جواب کیا ہونا چاہیے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور. بہت توجہ، جب حوزہ علمیہ حسینیہ میں اگر کوئی حسینیہ کا طالب علم ہے، نہ صرف حسینیہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے، بہت توجہ، اگر کوئی حسینیہ میں زانو ادب طے کیے ہوئے ہے، وہ اگر سوال کرے کہ آزاد ہے یا مجبور، تو جواب بھی اس کے شایان شان ہوگا. تو جواب یہ ہے کہ تکویناً مجبور ہے. مطلب اس انداز، اس کو دونوں طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر میں پہلے ادھر سے بات کروں کہ جناب آپ کی جو زبان ہے، پہلے آسان کرتا ہوں پھر مشکل کروں گا. تکویناً تو آزاد ہے، تشریعاً مجبور ہے. اب یہ میں نے کیا کہا؟ ہاں، اگر آپ کچھ بولنا چاہیں تو زبان سے ہی بولیں گے، جو چاہے بولیں. مطلب زبان سے تو بولنا زبان سے ہی پڑے گا نا آپ کو، ایسے ہی ہے نا. تو زبان تو کچھ بھی بول سکتی ہے. جب آپ صحیح بولیں گے تو بھی بول رہی ہوگی، غلط بولیں گے تو بھی بول رہی ہوگی، اس کو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے. سچ بھی اسی زبان سے نکلے گا، جھوٹ بھی اسی زبان سے نکل جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جب آپ سچ بول رہے ہوں گے تو زبان بول رہی ہوگی، لیکن جب جھوٹ بولنے لگیں گے تو زبان بند ہو جائے گی. ایسا تو نہیں ہے. تو زبان تو آزاد ہے، لیکن کون ہے جو اس کو مجبور کرے گا؟ وہ قانون الہی کہ خبردار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کی پرواہ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو. تو گویا اب جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ بات کرو جو درست ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں درست بات بھی کر سکتا ہوں، غلط بات بھی کر سکتا ہوں. جب ہی کہنے والا کہہ رہا ہے غلط بات نہ کرنا، صحیح بات کرنا. گویا یہاں آپ کے اور میرے اختیار کی بات ہو رہی ہے. اب میں اختیاراً جب سچ بولوں گا تو اپنے اختیار سے بولوں گا، جھوٹ بولوں گا تو اپنے اختیار سے بولوں گا. تو یہاں پر اختیار آپ کے سامنے آ چکا ہے. دوسری طرف سے آتے ہیں، مثلا اب اسی بات کو دوسرے انداز سے کر رہا ہوں کہ آنکھ یقیناً آزاد ہے
ہر منظر دیکھ سکتی ہے، کوئی بھی منظر دیکھ سکتی ہے۔ آپ اتنے مجبور ہیں کہ کانوں سے دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں گے تو آنکھ سے ہی دیکھیں گے، صحیح ہے، لیکن یہ مجبور ہیں آپ، لیکن کیا دیکھیں گے؟ حلال دیکھیں گے یا حرام؟ یہاں آزاد ہیں۔ اب دوسرے میں نے کہا میں نے انداز بدل دیا، تو اب یہاں پر بھی جس انداز سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اختیار نظر آئے گا اور کچھ اجبار نظر آئے گا، تو آدھا انسان جو ہے وہ آزاد ہے، آدھا مجبور ہے۔ تو چنانچہ مجھے بہت زیادہ خشک بحث نہیں کرنی ہے، واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ کل میں نے پھر اسی انداز سے قوانین تشریعی کا تعارف کرا دیا تھا، اور پھر جس قوانین کا تعارف کرایا تھا اس ان قوانین کو کس انداز سے نافذ کرنا ہے، یہاں پر ہم کیسے جڑے رہیں گے ان قوانین سے، تو ہم نے ایک رسی کی مثال دی تھی، اور اس رسی کو ہم نے، جو کہ کوہ پیماؤں کی رسی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ خود کو ایک دوسرے سے باندھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے کمال کا سفر طے کرتے ہیں، تو بس اسی انداز سے مومنین کو جس رسی نے باندھ کر اکٹھا کیا ہوا ہے اس رسی کا نام ولایت ہے، اور اس رسی سے متمسک ہو کر مومنین اپنے کمال کا سفر طے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں نے چھوڑ دیا تھا کہ عزیزو، یہ جو کوہ پیمائی آپ کر رہے ہیں، رسی آپ کو کوہ پیمائی نہیں سکھائے گی، یہاں مشقت آپ نے کرنی ہے، دقت آپ نے کرنی ہے، لیکن اگر اس درمیان کہیں پر پیر پھسل گیا تو گھبرانا نہیں، رسی ہے نا موجود۔ اسی رسی کی موجودگی کو ہم شفاعت کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو کسب کرتے رہو، بلند ہوتے رہو، اگر کہیں چوک ہو گئی تو وہ ہے نہ بخشنے کے لیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پھر ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس قسم کی کوئی رسی قرآن میں بھی نظر آئی ہے، تو یہاں پر ہم نے بات کو روک دیا تھا کہ جی ہاں، قرآن میں بھی ہمیں ایک رسی نظر آئی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں پر بھی ہمیں ایک حبل اللہ نظر آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرنا، متفرق نہیں ہو جانا، اس لیے کہ جب تم متفرق ہو جاؤ گے الٹیمیٹلی رزلٹ یہی ہوگا، رسی سے دور ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آج کی مجلس ابتدا ہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی دقت طلب ہوگی، اس لیے کہ میں حوزہ علمیہ حسینیہ میں خطاب کر رہا ہوں، سڑک پر خطاب نہیں کر رہا، تو چنانچہ عرض یہ کر رہا ہوں جب پروردگار کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا، صیغہ امر ہے، تمام لوگوں کو ڈائریکٹ آرڈر ہے، نہ لیفٹ جا سکتے ہیں نہ رائٹ جا سکتے ہیں، کوئی اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور اعتصم اعتصام تھامنا ہے، وَاعْتَصِمُوا، اور تھامو سب، کس کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ اچھا، اب یہاں پہ کہہ دیا کہ اعتصام، حالانکہ اعتصام کا مطلب ہی ہے مضبوطی سے تھامو، اس کے بعد ایک اور لفظ آیا جمیعاً، جمیعاً ہو کر تھامو۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو اکیلا ہوں، میں تو اس جماعت میں نہیں ہوں، میں تو ڈائریکٹ بس ان کو بھائی میں اجتماعیت کو قائل ہی نہیں ہوں، میں تو گھر میں بیٹھوں گا فقط کونے میں اور میں ان سے اتصال کروں گا، پروردگار کہے گا غلط، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم فردن فردن اس کو تھامو۔ ایک لفظ ہے جمیعاً اور ایک لفظ ہے مجموعاً۔ اگر اس وقت ماشاءاللہ مغربین کا وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا ہے، اگر میں آپ سے فردن فردن پوچھوں کہ کیا آپ نے مغربین کی نماز پڑھ لی ہے، تو آپ کہیں گے جی ہاں میں نے پڑھ لی ہے۔ آپ سے پوچھوں گا آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کہیں گے جی ہاں میں نے پڑھ لی ہے۔
اب میں فردن ہر ایک سے بہت توجہ رہے، میں نے کہا تھا کہ بہت دقت طلب ہے، نقطہ ہے، ہر ایک سے پوچھوں گا آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کہیں گے میں نے پڑھ لی ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا ان تمام لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ہاں مجموعی طور پر سب نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس مجموعاً کے اندر ضروری نہیں ہے کہ نماز جماعت سے پڑھی ہے۔ مجموعی طور میں ضروری نہیں ہے کہ نماز جماعت سے پڑھی ہے، لیکن اگر میں کہوں گا ہاں جمیعاً نماز پڑھ لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جماعت قائم ہوئی ہوگی جس میں سب نے ایک ساتھ نماز ادا کی ہوگی، اس کو کہیں گے جمیعاً۔ تو پروردگار بھی اس رسی کو فردن پکڑنے کو نہیں کہہ رہا ہے کہ پہلے مومنین آپس میں اکٹھے ہو جائیں، پھر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ تفرقہ نہ ہونے پائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہاں اس جمیعاً کے اندر بہت گہرائی ہے، انشاءاللہ ابھی تو اور کچھ مجلس باقی ہیں وہاں بھی بیان کروں گا، لیکن ایک نقطہ اور دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو میں نے ابھی جماعت کا تذکرہ، واللہ میرے ذہن میں یہ بھی مثال نہیں تھی، ابھی ایک دم آئی ہے تو میں نے آپ کو دھیان دے دیا۔ اب اسی مثال میں سے جمیعاً کی جوہر کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو جماعت ہوتی ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں نماز جماعت، اس کو جماعت کیوں کہتے ہیں؟ آج ہے بھی شب جمعہ، لفظ یہ بھی وہی ہے، جمعاً، جمعہ، یوم الجمعہ۔ بیسک جو مجرد صراحی لفظ ہے وہ تو یہی ہوگا نا، جمع۔ کب کہتے ہیں جمعاً؟ اگر میں آپ سے کہوں، بہت توجہ رہے، کاش میرا یہ نقطہ بھی اگر سمجھ میں آ گیا ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 جمع 2 برابر ہے 5 کے، ٹھیک ہو گیا؟ اگر 3 میں 2 ملا دو، جمع کر دو، تو جو عدد سامنے آئے گا وہ 5 آئے گا۔ یہ بتلائیے کہ یہ جو 5 آیا ہے، اس 5 میں 3 شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں 2 شامل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ پہلے 3 آیا، 2 آیا، یہ 3 اور 2 کچھ ایسے مل گئے کہ نہ 3 رہا نہ 2 رہا، مل کر ایک نئی قوت سامنے آئی جسے 5 کا نام دیا۔ تو یعنی 3 نے پہلے اپنی انفرادی حیثیت کو کھویا ہے، 2 نے اپنی انفرادی حیثیت کو کھویا ہے، اور اجتماعیت میں آنے کے بعد اب 3 نہیں دکھ رہا، 2 نہیں دکھ رہا، 5 دکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جمع ہو جانا۔ اب اگر جماعت کی نماز قائم کی جائے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ تو وہ ہیں میں تو میں ہوں، نہیں، جب تم جماعت میں شامل ہو گئے، تمام مومنین اکٹھے ہونے کے بعد ایسی جمعیت اختیار کر لیں کہ اب ایک آواز ہو کر کہیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کی روح کیا ہے؟ وہی ولایت ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اس اللہ اکبر کے پیچھے جو روح چھپی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ولایت ہے جس ولایت میں کھینچ کر مسجد میں بھی لے کر آیا ہے، اور تمام کے تمام لوگ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر تمام کے تمام لوگ ایک چھت کے نیچے تو آ جائیں لیکن آپ رہ جائیں، وہ ہو جائیں، تو یہ کلیکشن تو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف الخیال لوگ ایک جگہ جمع غفیر بن کر
آ تو گئے ہیں لیکن ایک آواز نہیں ہوئے ہیں. جب تک یہ ایک آواز ہو کر پھر نعرہ حق نہ بلند کریں جمیعاً کے مصداق نہیں بن سکتے. تو پروردگار عالم ایسی جماعت چاہ رہا ہے، ایسی جماعت چاہ رہا ہے. اسی لیے وہ جو یوم الجمعہ ہے، آپ 2.5 میل کا جو ریڈیس ہے اس میں اندر جاتے ہیں کہ نہیں تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں، یہ جماعت ایک بہت بڑے علاقے کی ایک جگہ جمع ہو جائے اور پھر جو وہاں خطبہ دیا جائے اس کا سننا بھی واجب ہو، تاکہ یہ ان کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے. اور یہ یہاں سے ممبر سے اور اس محراب سے نہ صرف یہ کہ گزشتہ ہفتے کی کارکردگی بتائی جائے بلکہ آئندہ ہفتے کا لائحہ عمل بھی دیا جائے. اب یہ روح جمعہ ہمیں نظر آئے گا. درود پڑھیں محمد والے محمد. اب یہاں پر روح جمعہ نظر آئے گا. چنانچہ یہ جو حبل اللہ کا تذکرہ میں نے کیا، یہاں پر ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے صریحاً جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو حبل اللہ ہے وہ ہم اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے مومنین کو اور مسلمین کو جوڑ کے رکھا ہے، ایک مقام پہ رکھا ہے. عزیزوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی دوسری مجلس کے اندر بھی کہ ہمارا انداز تھوڑا سا مشکل رہے گا، اور نوٹ بک لانے کو ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ چیزیں لکھوائیں گے بھی. تو یقیناً یہ اہم باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی فوراً سمجھ میں نہ آئیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ حوزہ علمیہ حسینیہ سے جو علم مل رہا ہو، قید العلم بالقلم، اس کو قلم کے ذریعے سے محفوظ کر لو اور بعد میں اس کو دیکھو تو انشاءاللہ اس کا افادیت ہوگی. یہ جو ولایت ہم نے آپ کے سامنے رکھی پروردگار عالم کی، اس ولایت کو پھر مختلف انداز سے منقسم کیا گیا ہے. یعنی there are several types of this ولایت. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ اقسام بیان کروں، یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ولایت کی چاہے کوئی بھی قسم رکھ دی جائے اس کا تعلق پروردگار سے ہوگا. اس لیے کہ حقیقی والی جو ہے ولایت جو ہے وہ پروردگار ہی کی ولایت ہے. اب اس کی ولایت کو منقسم نہیں کر رہے ہم اپنے سمجھنے کے لیے ولایت کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مختلف انداز سے ہم اس ولایت کو دیکھیں گے. تو اس ولایت کی جو 2 قسمیں کی جاتی ہیں، جو بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، وہ 2 قسمیں ہیں. پہلی جو میں نے بیان کیا کل بھی، ولایت تکوین ہے، اور دوسری ولایت تشریعی ہے. پہلی کون سی ہے؟ ولایت تکوین. دوسری کون سی ہے؟ ولایت تشریعی. ولایت تکوین، ولایت تشریع. ولایت تکوین کی پھر 2 اقسام ہیں. گھبرا تو نہیں رہے؟ ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. ولایت تکوین کی پھر 2 اقسام ہیں، ایک ولایت امر اور ایک ولایت خلق. ولایت امر اور ولایت خلق، ایک فارمولا دے دوں آپ کو. غالباً کل یا اس سے پچھلی مجلس کے اندر ایک آیت بھی پڑھی تھی، خلق سبع سماوات فی 6 ایام. اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہ جو 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جہاں کہیں بھی پروردگار نے خلقت کا بیان کیا ہے فوراً ثم استوا، پھر استوا کی بات کی ہے. توجہ رہے، میں خلق بیان کر رہا ہوں. جہاں بھی پروردگار نے خلقت کی بات کی ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اس کے فوراً بعد استوا کی بات کی ہے. کیوں؟ اس استوا کا خلق سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تو تعلق ہے نا کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں آ رہے. تعلق کیا ہے؟ استوا کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ جس طرح سے ممبر پہ ہم بیٹھیں یہ استوا ہے، واقعتاً بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے. تو پھر پروردگار وہ کہاں؟ اس کے یہاں تو جسم و جسمانیت نہیں ہے، وہ کیسے بیٹھا ہے؟ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ تو اس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ فاستوا الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے عرش پر استوا کیا ہوا ہے. تو عرش پر استوا ہونا کیا معنی؟ کہا کہ دیکھو عرش جو ہے وہ کائنات کا بلند ترین مقام ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ تخت ہے،
اور گویا ایسا ہے کہ اس تخت کا مالک جو ہے وہ خدا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مملکت ہوتی ہے تو اس مملکت کو چلانے والا جو ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے؟ تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ تخت پر کیوں بیٹھتا ہے؟ تاکہ مملکت کے امور کو چلا سکے۔ تو پروردگار کو جب یہ تشبیہ دی جائے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو شے ہے اس کا خالق بھی پروردگار ہے اور وہی اس کے عمل کو چلانے والا بھی ہے۔ تو فقط اس آیت کے اندر بھی ہمیں ولایت خلق اور ولایت امر دونوں نظر آ جاتی ہیں کہ خلق بھی اس کے لیے ہے، امر بھی اس کے لیے ہے۔ کوئی شخص مستقلاً یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب ہم مستقلاً ہم خالق ہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ، میں بڑی مشکل بحث کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ ولایت خلق مطلب تخلیقی ولایت۔ اس کے ضمن میں اگر آپ کے سامنے کچھ آیات نوٹ کریں تو سورہ مبارکہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ کیا پروردگار اپنی خلق کو نہیں جانتا ہوگا؟ اس کے لیے تو ہے خلق، وہی تو بنانے والا اور وہی تو رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو آگاہ ہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اس لیے کہ پروردگار مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے جانتا ہے، اس لیے اس نے اس کی ضرورت کا پہلے انتظام کیا۔ چنانچہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے اللہ ہی خالق کل شیء۔ مجھے یہ بتلائیے کہ جب ہم کل شیء کہیں گے تو ہر وہ جسم جس پر تخلیق اور خلق ہونے کا اطلاق ہوگا، جس پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوگا، اس کا خالق کون ہوگا؟ پروردگار۔ تو اب اگر وہ ہر شے کا خالق ہے، چاہے ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، کائنات کا ادنا سے ادنا ذرہ ہو یا کائنات کا سب سے بہترین مخلوق ہو، چاہے دنا فتد اللہ کی منزل پر پہنچی ہوئی کوئی مخلوق ہو، تو اس کا خالق کون ہوگا؟ پروردگار۔ تو اسی لیے کہا کہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق جو ہے وہ پروردگار ہے۔ اسی انداز سے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، سورہ فاطر کی 3 نمبر کی آیت، کہ کیا تمہارا خالق اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے رہا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے۔ بہت توجہ عزیزو، اپنے ایمان کو اگر تولنا ہے تو میزان قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے۔ تو چنانچہ اہل بیت کو دیکھو تو بھی آئینہ دکھ جاتا ہے، قرآن کو دیکھو تو بھی آئینہ دکھ جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کا آئینہ ہے اس سے ہمارا ظاہر دکھتا ہے اور قرآن و اہل بیت سے ہمارا باطن نظر آ جاتا ہے۔ درود پر محمد والے محمد کا۔ دوسری قسم ولایت تدبیر ہے، جسے ولایت امر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس لیے قرآن کریم، اس لیے یہ ولایت تدبیر خدا کے پاس ہے کیونکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کی ہے یا کسی اور شے کی پیروی کی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کا مطلب کہ کچھ اور ادیان بھی ہیں جو دین اسلام کے علاوہ ہیں۔ بہت توجہ، یہ میں نے ایک اور نقطہ دے دیا، ادیان کئی ہیں تو آپ کہیں گے جی نہیں، وہ تو آیت تو ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے۔ تو یہی تو بتلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک تو دین بس اسلام ہے، یہ مخلوق ہے جو اپنے لیے مختلف دین بنا لیتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو بھی ارشاد ہوا تھا کہ حکم ہوا تھا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور وہ جو میرے لیے میرا دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ وہ وہی ہے جو اسلام ہے، لیکن تم ہو جنہوں نے اسلام کے مقابلے پہ دین بنا لیے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ وَهُوَ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ، وہی مدبر ہے امور کا، اس لیے یہ ولایت امر بھی پروردگار کو حاصل ہے۔
اب وہ اس ولایت کے اندر، یہ تمام کی تمام ولایتیں پروردگار کو حاصل ہیں، لیکن چونکہ اس نے ایک نظام تخلیق دیا ہے اور اس نظام کے تحت یہ اس کا لطف ہے کہ کچھ ولایتوں میں اس نے مخلوق کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ وہ ولایت تشریعی اور کچھ مقامات پہ ولایت تکوینی بھی، کہ اگر اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گیا، یہ کون پر تصرف نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون پر تصرف نہیں تو کیا ہے؟ پیغمبر نے اشارہ کیا ہے، چاند ٹوٹ گیا ہے، یا پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے کہ پروردگار چاند کو توڑ دے؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ نے دعا کی تھی پروردگار راستہ بنا دے، موسیٰ نے اتنا کہا تھا کہ ڈرو نہیں، میرا رب جو ہے وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ تو راستہ کیسے دکھایا؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہی تو راستہ ہے۔ موسیٰ کو کیا دکھایا؟ موسیٰ سے یہ کہا کہ سٹ بیک اینڈ ریلیکس، ابھی میں راستہ بنا دیتا ہوں، چلے جانا۔ موسیٰ سے یہی کہا کہ اگر تم نے خدا پر توکل کر لیا ہے تو راستہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے موسیٰ کا توکل، یہ ہے مقام موسوی کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی مار دو۔ تو اب موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ اللہ پر توکل کرنے کے بعد جو تمہاری صلاحیت، اسی کو توکل کہتے ہیں کہ یہ عصا مارنا میرا کام ہے، راستہ بنانا تیرا کام۔ بہت یہ غلط اصطلاحات ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ توکل، اللہ ہے نا کرنے والا۔ جی نہیں، توکل جو ہے وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے۔ وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں، موسیٰ کے ہاتھ میں تنکا تو نہیں ایسا تھا، لیکن بہرحال سہارا بنا یا نہیں بنا؟ تو یہ بتائیے یہ فعل کس نے انجام دیا؟ موسیٰ نے انجام دیا۔ فعل موسوی ہے، کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ اذن خدا سے فعل پیغمبر، فعل پیغمبر کا ہے، ورنہ تو کمال کیا ہے؟ میں اگر عصا ماروں تو کیا راستہ بن جائے گا؟ عصا مارنے کے لیے بھی کیلیبر ہونا چاہیے، اس جگہ تو پہنچو، پھر پروردگار عالم یقیناً راستہ بھی بنا دے گا۔ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اسباب، ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد اب پروردگار کی طرف نگاہ کرنا توکل ہے۔ اگر اونٹ کو باندھنا ہے اور پاس کچھ بھی نہیں ہے تو فقط ایک دھاگے سے باندھ دو اور پھر توکل کرو۔ دھاگے سے اونٹ باندھ لینا ہی توکل ہے۔ گرو پڑھے محمد والے محمد پر۔ دھاگے سے بھائی جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو، اس کے بعد پھر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کام تم کر رہے ہو یا یہ ہماری ہی حول اور قوت سے کر رہے ہو، لیکن پروردگار چاہتا یہی ہے کہ وہ کریں۔ پروردگار نے مریم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اس تنے کو ہلاؤ، سوکھا ہے تو کیا ہوا، کوشش تم کرو، پھل ہم دیں گے۔ ہماری ہر جگہ توکل یہی ہے، اور کیا توکل ہے؟ اس کو ہلاؤ، پھل ہم دیں گے۔ تو سوکھے دیکھ رہا ہے سوکھا درخت ہے، ارے یہ پھل تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام ہلا دینا ہے، پھل دینا ہمارا کام۔ تو چنانچہ یہ تحریک میں اسلام چاہتا ہے کہ آپ متحرک رہیں، تحریک رہے آپ میں۔ چنانچہ یہ جو ولایتیں آپ نے، میں نے آپ کو سامنے، یہ ولایت امر، یہ ولایت تدبیر، پروردگار عالم نے اب اس زمین میں اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اب کس کے ذریعے سے نافذ کرے گا؟ یقیناً بہت سارے قوانین ہیں، امپلیمنٹیشن ہے، یہاں پر کوئی حاکم ہونا چاہیے سامنے جو مظلوم سے باقاعدہ اس کے حق کو، ظالم سے حق کو چھینے اور مظلوم کو دے دے۔ یہ کام کرنے کے لیے پروردگار تو سامنے نہیں ہوگا، یقیناً نظام چلانا ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ کے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی چوری ہو جائے اور آپ تھانے پہنچیں اور کہیں کہ جناب وزیر اعظم کو بلاؤ، مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے،
تو وہ کیا کہے گا کہ میاں ایف آئی آر تو یہی کاٹیں گے. کہا نہیں میں تم کو جانتا نہیں ہوں, میرا تو ڈائریکٹ تعلق ہے اور وہ یہاں آئے اور میری ایف آئی آر کاٹے ہیں. تو جواب کیا ہوگا ان کا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ صدمہ ہوا ہے, آپ پہلے وہ کہیں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں نا انہی نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ کام بھی اس نظام کے تحت ہوگا. تو یقیناً اگر آپ کو کوئی فیض پہنچانا ہے تو یقیناً پروردگار مسبب الاسباب ہے, کوئی سبب قرار دیا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کو کچھ مل رہا ہے. اسی لیے کل جمعے کے خطبے میں سن لیجئے گا کیا کہا جائے گا جب سرکار حجت کا نام آئے گا کہ آپ تو وہی ہیں کہ جن کے ذریعے یہ زمین و آسمان جن کے سبب قائم و دائم ہے. تو وجود امام سے یقیناً یہ کائنات اپنی جگہ قائم ہے. اگر امام زمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً اس دنیا کی اور کائنات کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی. تو آپ کا وجود مقدس فیض پہنچانے کا ذریعہ قرار پا رہا ہے. اس معاملے میں یقیناً زمین سے اجناس اگ رہی ہیں, میں کھا رہا ہوں, تو زمین اجناس کیوں اگا رہی ہے؟ کوئی دلیل ہے زمین پر؟ حجت خدا موجود ہے اس لیے زمین خزانہ بھی اگل رہی ہے. لیکن ذرا ایک خیال رکھنا, یہ وہ خزانہ ہے جو اگل تو رہی ہے, اس سے تمہارے بہت سے بہت ظاہر کو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے فائدے ہیں اے حضرت انسان کہ جو کہ تجھے مل سکتے ہیں اس وقت کہ اگر یہ حجت خدا غیب سے نکل کے تیرے سامنے آ جائے. تو جب یہ تیرے درمیان ہوگا اب ہم حکم دیں گے اس زمین کو بھی آسمان کو بھی کہ وہ اپنے خزانے کھول دے. اب سمجھ میں آئے گا کہ زمین اور آسمان کے وہ خزانے کون سے ہیں جو کھل جائیں گے. یہ وہی خزانے ہیں کہ جو تجھے فقط زمین کے راستے نہیں بتائیں گے, آسمان کے راستے بھی بتلا دیں گے. خوشنو کے امام زمانہ بابا در سلام. لیکن یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ آسمان کے راستوں سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ جناب سورج اور زمین کے درمیان کا راستہ کتنا ہے اور مریخ پہ جانا ہو تو ٹریک کون سا لیا جائے گا. یہ آسمان کے راستے بھی علی مرتضیٰ کے لیے بہت چھوٹے راستے ہیں. جو علی کی فضیلت پڑھتے ہیں کہ مجھ سے آسمان کے راستے پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو ستاروں کا علم تھا اور ان کو فنا کا علم تھا اور ان کو یہ تمام, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ مولا متقیان کہہ رہے ہیں مجھ سے زمین کے راستوں کی بجائے آسمان کے راستے پوچھو, میں بہتر جانتا ہوں. یعنی آسمان کے راستے کیا؟ آپ جب ادیان کی بائفرکیشن کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کچھ زمینی ادیان ہیں, کچھ آسمانی ادیان ہیں. یعنی کہ کیا؟ آسمانی احکامات ہیں, یعنی کہ وہ مینیفیسٹ, وہ آئین اور وہ قوانین جو کہ آسمان سے تمہیں ملے ہیں. پروردگار عالم کے ان راستوں کے بارے میں علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان قوانین تک تمہیں دقت کرنی ہے اور ان کے مفاہیم سمجھنے ہیں تو کسی غیر کے پاس جواب نہیں ہے, مجھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جواب موجود ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. تو چونکہ پروردگار عالم نے یہ قوانین کو نافذ کرنا ہے تو پھر یقیناً کچھ اسباب بھی مہیا کرے گا. تو اس نے ہادیان کا سلسلہ جاری کیا. چنانچہ انسان تو بعد میں آیا, یعنی کہ ہمارے نسل انسانی تو بعد میں شروع ہوئی. جو پہلا انسان زمین پہ اتارا اسے ہادی بنا کر اتارا. پہلا شخص, پہلا آدم جو زمین پہ آیا وہ خود نبی ہے, ہادی ہے. اس کے بعد پھر مخلوق کا سلسلہ جاری ہوا, یہاں تک کہ یہ مخلوق کا سلسلہ اور ہادیان کا سلسلہ ہوتے ہوتے ہمیں غدیر کے میدان تک لے آیا. اور اب غدیر کے میدان سے امت کو ایک ایسا ہادی ملا کہ جو غدیر سے لے کر کے قیامت تک کو لے کر جانا ہے.
اب یہ بتلاؤ کہ پروردگار عالم نے اس زمین کو ایک لہجے کے لیے بھی اپنے قانون سے خالی نہیں چھوڑا ہے، تو وہ قانون جو آدم سے چلا تھا خاتم تک آیا ہے، اور خاتم سے غدیر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک اور رہبر کو۔ یہ یہاں 10 ہجری اور وہ 18 ذی الحجہ سے لے کر کے اب قیامت تک اس قانون کو لے کر جانا ہے، یعنی کہ اب چاہے وہ 10 ہجری ہو، 11 ہجری ہو، 255 ہجری ہو یا 1441 ہجری ہو، کوئی لہجہ بھی قانون الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پروردگار نے یقیناً اسباب فراہم کیے ہادیان کے ذریعے سے، اور ان کے ذریعے سے ان قوانین کو زمین پر نافذ کروایا۔ یہاں سے میں آپ کو ایک ایسی شاہراہ پر لے آیا ہوں جہاں سے 2-3 راستے نکل رہے ہیں، لیکن آج کی مجلس میں ان راستوں پر نہیں جاؤں گا، آئندہ آنے والی مجالس میں ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن یہاں پر آپ کو روکوں گا۔ پروردگار نے سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 26، اب کیا پروردگار عالم کا جو کلام ہے نا وہ واقعتاً پروردگار کا کلام ہے نا، معجزہ ہے۔ قرآن کی صورتوں میں معجزے نظر آتے ہیں ہمیں، خود ان کے ناموں میں معجزے ہیں۔ یہ جس صورت کا میں بیان کر رہا ہوں الحدید، ایک اور جگہ بیان کیا تھا، اگر حرف ابجد کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کریں 57 بنتا ہے، الف لام ح دال یہ دال، سورہ نمبر 57 الحدید۔ کیا معجزہ ہے! ال ہٹا دیجئے، اب کیا بچا؟ حدید۔ حدید کو کیلکولیٹ کیجئے، ہے دال یہ دال، 26 بنتا ہے، 26۔ پیریوڈک ٹیبل میں جائیے، آئرن کا ایٹامک نمبر دیکھ لیجئے، 26۔ مطلب یہ دنگ ہو جائے انسان۔ میتھمیٹیشین دیکھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کیمسٹ دیکھتا ہے کہتا ہے معجزہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ 26 حدید ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی الحدید کی 26ویں آیت ہے۔ اب یہ اتنا بیلنسڈ کلام ہے نا، تو آیت میں بھی کہیں بیلنس نظر آ رہا ہوگا یقیناً، یعنی پروردگار بیلنس اور بیلنس کی بات کر رہا ہے۔ تو آیت موجود ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بس ہم نے بھیجا ہے تمام رسولوں کو بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کو کتاب اور میزان دے کر بھیجا ہے، کس لیے؟ اب یہاں پر علت بیان ہو رہی ہے، بیلنس کو سمجھ میں آئے گا۔ تو کہتا ہے پروردگار کہ ہم نے انہیں اس لیے بھیجا ہے لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کر سکیں۔ تو اب انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکیں، تاکہ لوگوں کے درمیان پروردگار کا قانون رائج کر سکیں، اور جو شے ان کا حق ہے وہ انہیں دے دی جائے۔ آپ کا اور میرا حق کیا ہے؟ پروردگار نے مجھے خلق کیا ہے تاکہ میں اپنے کمال کو کسب کر سکوں۔ میرے وجود کا حق ہے کہ مجھے وہ راستہ بھی دکھایا جائے اور مجھے وہ ہدایات بھی دی جائیں کہ جس کے ذریعے سے میں، اگر میں پیدا وہاں کے لیے ہوا ہوں تو پھر میں اپنا یہ کمال وہاں تک لے کے جا سکوں۔ یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، اور یہ پروردگار عالم کا امتحان بھی ہے کہ اس نے مجھے پیدا تو اس عالم اسفل میں کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اسی عالم اسفل میں ہی ختم ہو جاؤں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے احسن تقویم خلق کیا ہے، لیکن رکھا فی الحال تجھے اس عالم اسفل میں ہے۔ یہ جو احسن تقویم تک کا سفر ہے یہ تجھے طے کرنا ہے۔ ہم تجھے اس کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تجھے بھی گمان نہیں ہے کہ پروردگار تجھے دیکھنا کہاں چاہتا ہے۔ ہم تجھے وہ کمال دینا چاہتے ہیں، اور وہ کمال تجھے کب ملے گا؟ جب ان ہادیان کی پیروی کی جائے گی، ہر لہجہ ان کے قول اور فعل کی تعصیب کی جائے گی، تشریح کی جائے گی، تب تجھے وہ کمال ملے گا۔ بہت توجہ، میں نے کیا نقطہ دیا کہ اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے تقویم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ the race is not over yet۔
ابھی معاملہ چل رہا ہے، ابھی تو آپ اپنے اس کسب کو، اپنے فیض کو اس کسب فیض کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بلند ہو رہے ہیں۔ تو چنانچہ فلسفہ بعثت انبیاء ہی یہی قرار پایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بہت توجہ کہ ہم نے تو ان انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، طاغوت سے اجتناب کریں۔ یعنی دو ولایتیں نظر آ گئی، اللہ کی عبادت کریں گے، طاغوت سے اجتناب کریں گے۔ اب جب اللہ کی عبادت کریں گے، طاغوت سے اجتناب کریں گے، تو یہ بات کہیں اور بھی کھول کر بیان کی ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ تم نے آیت الکرسی کے آخری ٹکڑے میں نہیں کہا کیا کہ اللہ ولی والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی والذین کفروا اولیاءہم یخرجونہم من النور الی اولئک اصحاب ہم فیہا خالدون۔ ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں یہاں پر، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ دو ولایتوں کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ اللہ تو ولی ہے ان کا، کہ کن کا؟ جو کہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی کہ ہر ایمان والے کا ولی کون ہے؟ یعنی کہ ولایت کس کی ہے؟ ہر ایمان والے کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ انہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کون ہیں؟ کہا ان کے جو کفر اختیار کر رہے ہیں ان کے اولیاء ہیں اور وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت پہ کل بات کروں گا کہ طاغوت کو طاغوت کیوں کہتے ہیں، بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ تو وہ طاغوت ہے اور وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ نور سے نکال کر پھر ظلمات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ مجھے اتنا بتائیے، اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، جواب سوال پوچھ رہا ہوں جواب دیجیے گا۔ یہ بتلائیے کہ یہ جو ظلمات ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل؟ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ ظلمت نہیں، ظلم نہیں، ظلم تو پھر مظالم ہو جائے، ظلمت اور ظلمات ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ظلمات سے نکالا اور لے کر کہاں ہے؟ کیوں؟ انوار کی طرف کیوں لینا ہے؟ سمجھے؟ اب اللہ کی ولایت بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ اور ولایتیں بھی نظر آئیں گی۔ بھائی نکالا تھا ظلمات سے، لے کے کہاں جانا چاہیے تھا؟ انوار کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، کیا کہا؟ نہیں، نور کی طرف لے گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم نے تیری ہدایت کے لیے جو انتظام کیا تھا ہادیان کا وہ غدیر تک آ گیا ہے۔ غدیر کے بعد اب قیامت تک اگر ہدایت لینی ہو، چاہے پہلے کے پاس جاؤ، چاہے آخری کے پاس جاؤ، چاہے درمیان میں آ جاؤ، سب کے سب محمد ہیں۔ چنانچہ نام الگ الگ ہوں گے، کوئی علی ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کوئی جعفر ہوگا، کوئی باقر ہوگا، لیکن شان سب کی ایک ہوگی۔ اسی لیے ان سے مخالفت کرنے والے ظلمات تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی الہی نمائندہ ہے اس کا منبع یہی انوار ہوں گے۔ درود محمد والے محمد پر۔ سمجھ میں آیا کہ سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ یہ جو آپ نے کہا معدن الرسالہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کی کان، یعنی کہ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ جو السلام علیکم یا اہل بیت النبی، نہ اہل بیت نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔ نبی کے گھر والے اور ہوں گے، فہرست بنا لیجیے گا، لیکن نبوت کے گھر والے دیکھنے ہوں وہ محلہ میں دیکھ لینا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ
فرق ہے نبی اور نبوت کے اہل بیت کے اندر. اللہ ولی الذین آمنوا، اور ہدایت کر رہا ہے نور کی طرف لے کے چلا جاؤں گا. وہ نور کون سا نور ہے جس کی ہدایت ہو رہی ہے؟ ابھی پہلے مجلس میں کہا تھا نا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. ہم نے تجھے ان کے درمیان میں کچھ سنا پایا تھا، ان کی ہدایت کر دی. یعنی انہیں پھر تو ہم نے کھینچ کر ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. درود پڑھیں محمد والے محمد کا. پس عزیزوں، میں نے انبیاء کی مثالیں دی ہیں آپ کو، اور انبیاء نے معاشرہ سازی میں کردار ادا کیا. یہ انبیاء ہمیں وہ راستہ بیان کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں جنت تک لے جاتا ہے اور معاشرے کی تربیت کرتے ہیں. لیکن ایک گھرانہ ایسا بھی ہے کہ جس کے اندر اگر آپ پیغمبر کی شکل دیکھنا چاہیں تو نظر آ جائے گی کہ وہ گھرانہ ایسا ہے کہ جو کردار اور گفتار تو رسول اللہ جیسا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکلاً ظاہراً بھی پروردگار عالم نے یہ انتظام فرمایا. بہت مشکل ہے جس گھرانے میں سب کے سب محمد ہوں وہاں شبیہ پیمبر کہلوانا بہت مشکل ہے. بہت توجہ. تو چنانچہ وہ اکبر دل چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ پڑھتا، لیکن دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش رہی نہیں ہے. شہزادے کی شخصیت کو ہم شاید اس انداز سے یقین کرے نہیں پہچانتے، اور ایک وصیت کر رہا ہوں. ہم نے سنا تو بہت کچھ ہے، لیکن آج اس فرش اعضاء سے ایک تبرک لے لیجئے کہ پڑھنے کی عادت ڈالیے اور جائیے مقاتل کو خود کھولیے اور پڑھیے. نفس المحموم کا اردو ترجمہ موجود ہے، اس کو پڑھیے. صحیفہ کربلا علی نظری کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور شہزادے کے ذرا حالات پڑھیے کہ شہزادے کا ویژن کیا ہے. آپ کی ولادت کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو کہیں کسی جگہ روایت میں نہیں ہے. چنانچہ روایات جو بتلاتی ہیں وہ انہیں تقریباً یوں سمجھ لی کہ حضرت عثمان کی خلافت کے درمیان میں آپ کی پیدائش بتائی جاتی ہے، اور اس وقت ایک بیٹا جو بڑا بیٹا ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے. یہاں تک کہ شب عاشور میں بھی جب خیموں کو دیکھ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، بابا کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اصحاب کے خیموں کو ذرا اور دور لگا دیں. یہ مشورے دے رہا ہے. راستے میں بھی پوچھ رہا تھا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ کو ان کا تذکرہ جگہ جگہ ملے گا. یہاں تک کہ ایک اور مغالطہ ہے مومنین کے درمیان، چاہتا ہوں بیان کروں. جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علی الحسین، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں وعلی علی ابن الحسین، لیکن اکثر مومنین یہاں اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور علی ابن الحسین سے مراد چوتھے امام کو لیتے ہیں. جی نہیں، آپ کربلا میں کھڑے ہیں، آپ سامنے روضہ سید الشہداء ہے، زری ہے، اس میں کون موجود ہیں؟ ایک تو سید الشہداء ہیں، آپ نے کہا السلام علی الحسین، دوسرا سلام کسے کیا؟ وعلی علی ابن الحسین، اور علی ابن الحسین پر سلام ہو. یہ آپ کا وہ بیٹا ہے جو کہ ساتھ ساتھ ہے. کیسا بیٹا ہے؟ جو کہ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں رسول اللہ کی شبیہ ہے. اسی لیے جب آپ نے انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی ہے نا تو مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے علی اکبر کی طرف ایک آنکھ کر کے دیکھا ہے تو اد کھلی آنکھوں سے علی اکبر کا چہرہ دیکھا اور پھر آنکھوں کو جھکا لیا اور کریا شروع کر دیا. اب علی اکبر کو ودا کیا، پیچھے پیچھے حسین ہے، آگے آگے علی اکبر ہے. علی اکبر نے بابا کو دیکھا اور کہا بابا ابھی تو آپ نے ودا کیا ہے. کہا بیٹا اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا پھر میں یہی سوال تجھ سے کرتا. چنانچہ علی اکبر نے کیا جہاد کیا ہے. پروردگار عالم نے مولا حسین کو جو یہ بیٹا دیا تھا، یہاں پر یہ ان بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے. چنانچہ یہاں جاتے ہیں اور
تلوار چلاتے ہیں، کئی لاشیں گرا دیتے ہیں کہ وہاں اشقیاء میں شور مچ جاتا ہے۔ جب کافی دیر جنگ کر چکے اب واپس پلٹ کر آتے ہیں، بابا سے پوچھتے ہیں بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا تم نے بہت عمدہ جنگ لڑی ہے۔ گویا بابا سے داد لے رہے ہیں۔ کہا بابا کوئی سوال کرو؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے اور روایات لکھتی ہے حسین نے اپنی ایک انگوٹھی دی ہے کہ بیٹا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو شاید کچھ آرام ہو جائے۔ اب علی اکبر پھر میدان کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ علی اکبر بڑا بیٹا ہے، لڑ رہے ہیں، پر عزیزوں کب تک لڑتے؟ ایک ملعون نے جس کا نام مرہ بتایا جاتا ہے، ایک نیزہ علی اکبر کے جگر پہ پیوست کیا ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا سمجھیے گا، جو لوگ کربلا گئے ہیں نا اس مقام پہ جانا جہاں شہزادی کو وہ نیزہ لگا تھا، اور اس مقام کو دیکھنا جہاں شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا تھا، کافی فاصلہ ہے۔ یقیناً شہزادہ چاہتا یہ ہے کہ خیموں میں چلا جائے، لیکن یہ گھوڑا اسے اور اشقیاء کے درمیان میں لے جاتا ہے۔ بس عزیزوں ہر طرف سے تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، ایک صدا دی ہے علیکا منی السلام۔ یہ سلام اس وقت کیا جاتا ہے جب جواب کی امید نہ ہو۔ بابا میرا آخری سلام بس عزیزوں جب حسین نے علی اکبر کی آواز سنی ہے نا، سن سکیں گے جیسے مولا کے سامنے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اب چند قدم چلتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر زمین پر گر جاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہے جب شہزادے کے قریب پہنچے ہیں تو چل کر جانے کی ہمت نہیں، کون ہی ہوگی علی اکبر اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں پروردگار ابن سعد کی نسل کو قطع کرتے ہیں، اے بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لیکن عزیزوں وہ لمحہ بھی آیا، یہاں تک تو لفظ محموم میں لکھا ہے، اس کے بعد میں نے علماء سے سنا ہے کہ علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن بولا میں کہوں گا مولا علی ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، یقیناً خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا، علی اکبر بیٹے نے ایک ہاتھ بابا کے کندھے پہ رکھ دیا ہے، دوسرا ہاتھ سینے پہ موجود ہے۔ کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اب علی اکبر کو یا کچھ چھپا رہے ہیں، رہا نہیں گیا بابا نیزے کی علی بیٹے کو دوبارہ سے زمین پہ رکھ دیا۔ اب حسین کے سفر کو وہ جو کل دعائے رفع میں کہتے تھے اے ابراہیم کے ہاتھ کو تھامنے والے، آپ کو وہ وقت تو یاد آیا ہوگا، لیکن یہاں آپ کے ہاتھ علی اکبر کا سینے پہ، دوسرے ہاتھ پر جیب پہ، اب جب پھل نکالا ہے کس انداز سے وہ منظر عزیز روایات بتلاتی ہے کہ آپ کے لاشے کو لے کر خیموں میں آتے ہیں، کہا ذرا محکوم لاؤ بیٹے کے اوپر گریا کرے۔ والدہ اکبر کو جب دیکھا، جب خیمے کا پردہ ہٹایا، ارے والدہ باہر آنا چاہتی ہے، کبھی اسے دور سے ڈراتی ہے، کبھی اسے دور سے ڈراتی ہے، کہتی ہے مجھے راستہ دکھا دے۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما تاکہ وہ اہل بیت پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار فرش عذاب پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ پروردگار شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مجالس برپا ہو رہی ہیں وہاں عزاداران حسین کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی ان مجالس کے اندر کسی بھی اعتبار سے تعاون کر رہا ہے اسے اس تعاون کے بدلے میں بہترین اجر عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس فرش کے توسط سے تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں اور اس ممبر کے توسط سے آپ سب کو بس ایک دعا بتا رہا ہوں۔ اب جیسے جیسے تاریخیں گزر رہی ہیں الگ الگ دعائیں مانگو گے تو اس سے بہتر ہے ایک دعا مانگ لینا، اللہم ارزقنا الکربلا۔ پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما۔ یقیناً کربلا کا رزق اگر عنایت ہو گیا تو ہمیں تیری بارگاہ میں سرخرو ہونے کے مواقع میسر آئیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما۔